تو اس میں ایک تو بندہ ہر حال میں راضی رہے، اس سے بندے کو سکون ملتا ہے، اور دوسرا بندہ اپنے ایم آف لائف کو دیکھے۔ یہ بہت گڑبڑ مچ گئی ہے اس وقت۔ ایک بندے کی ضروریات زندگی اور ایک مقصد زندگی ہے، ایم آف لائف ہے۔ اس وقت ہم نے ضروریات کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو ضرورت جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پاؤں کاٹ کے گردن پہ لگا دیں اور سارا گردن کاٹ کے پاؤں پہ لگا دیں، کیسی عجیب شکل بن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میری محبت و معرفت حاصل کرے۔ اب اس کام کو تو ہم کبھی کرتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں، اور کھانا پینا یہ ساری چیزیں ہم جو ضرورت کی حد تک ہے اس کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ یعنی پکے 8 گھنٹے ہم نوکری پہ لگاتے ہیں، بلکہ جب سے موبائل آیا ہے واپڈا والوں کے لیے تو مصیبت آ گئی ہے، 24 گھنٹے فون کھولنا پڑتا ہے ان کو۔ ہمارے ایس ڈی او صاحب کہہ لیں گے ہر وقت فون کھولنا پڑتا ہے، ہر وقت ہم جو ہے سروس میں سکون ہی نہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں میسج، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں 8 گھنٹے ہم پکے لگاتے ہیں، گھنٹہ ہی بنتا ہے، تو 90% تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تقریباً۔ دیکھو جو ضرورت تھی اس پر 8 گھنٹے پکے لگ رہے ہیں، اور جو ایم آف لائف تھا اس پر 1 گھنٹہ لگانا بھی مشکل ہے، تو پاس ہو جائیں گے اگلے جہان میں۔ ایک کوئی بندہ کہے جی میں نوکری تو کر لی ہے، میں دفتر میں بھی نہیں جاؤں گا، کام بھی نہیں کروں گا، بس گھر بیٹھے مجھے تنخواہ مل جائے۔ کنسپٹ ہو سکتا ہے کہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ آخرت کے لیے محنت نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کی مرضی ہی معلوم نہ ہو یا مرضی معلوم ہو جائے اس پر چلنے ہی کی کوشش نہ کرے، تو یہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے 2+2 4 ہے، اسی طرح یقین، اسی لیے فرمایا as you sow so shall you reap، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور